الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ بلند آواز سے نماز پڑھا درود شریف پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان مجید میں سے جو ہے سورۃ الکوثر میں سے ایک آیت پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس کا صحیح معنی مفہوم بتلانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑے احسان اور کرم ہوا کہ اس رب کریم نے پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے. تو میں ہر جمعہ یہی کہتا ہوں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. اور دوسرا کہ جس بندے کے دل کے اندر جو ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے تو وہ یہی دل میں چاہتا ہے کہ میرا رب جو ہے مجھ سے راضی ہو جائے، میں اپنے رب کے سامنے جو ہے سجدہ کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. اب دیکھو ہم جو مسجد کے اندر آئے، ہمارے سوا اور لوگ بھی بہت سارے جو ہے یہ سڑک پر پھر رہے ہوں گے، کہیں دکانوں پر ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت کی نظر سے دیکھا، ہمارے دل کے اندر تڑپتی تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی ہے. تو توفیق کسی کسی کو ملتی، ہر کسی کو نہیں ملتی. یہ ساری دل کی بات ہے، ساری جو ہے عشق اور محبت کی بات ہے. جس کے اندر عشق اور محبت ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے ہر جمعہ یہی کہتا ہوں کہ جہاں بھی ہو، جدھر بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، خوشی کے اندر ہو، غمی کے اندر ہو، تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر جو ہے نازل فرمائی. دیکھو سورۃ الرحمن کے اندر آتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائے گا. تو میرے بھائی دوستو، اللہ کی بے پناہ نعمتیں اور رحمتیں ہم پر جو ہے نازل ہوئی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے شروع ہو چکا ہے. تو دیکھو میرے بھائی دوستو، جتنے بھی مہینے ہیں سب کیا ہے، قابل احترام ہے. ہر مہینے کا ہمیں ادب و احترام کرنا چاہیے. لیکن اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس جو ہے امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی رحمت اپنی شفقت فرمائی کہ اس مہینے کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہو کتنے نبی رسول گزرے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس امت کے لیے جو ہے مبعوث فرمایا. دیکھو پہلے امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رسول اور پیغمبر دی ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایسا نبی اور ایسا رسول دوں گا کہ سب کے لیے وہ خیر خواہ ہوگا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ کوٹھی کے اندر رہنے والا ہو، چاہے وہ جھوپڑی کے اندر رہنے والا ہو، سب سے وہ کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو جس طرح میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سب سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ آپس میں اخلاق اور محبت کا رویہ اختیار کرو گے تب تم کیا ہوگے؟ کامیاب ہوگے۔ تو میرے بھائی دوستو، دیکھو تاریخ جو ہے یہ تاریخ کے اندر آتا ہے، حدیث اور قرآن سے کسی روایت سے جو ہے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے اندر پیدا ہوئے، لیکن یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے ہیں، لیکن حدیث کے اندر اور کسی تاریخ کے اندر جو ہے تاریخ مقرر نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے اندر پیدا ہوئے یا 9 ربیع الاول کے اندر پیدا ہوئے، تو یہ تاریخ کہاں سے نہیں ملتی، لیکن جو ہے یہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو ہے پیدا ہوئے۔ لیکن آج کی میرے بھائی دوستوں بہت ساری سینس ہے، لیکن لوگوں نے جو ہے سینس سے ٹکرا کر جو ہے تاریخ لگا کر جو ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیدا ہوئے۔ اس کے اندر اشکال ہو سکتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اشکال نہیں ہو سکتا کہ یہ ہم مانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس مہینے کے اندر آئے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ہر کسی کے لیے جو ہے میرے بھائی دوستوں خیر خواہ بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی دوستوں دنیا کے اندر جو ہے تاریخی کو ختم کرنے کے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ مکہ کے اندر جو ہے لوگ کیا کر رہے تھے؟ یعنی بتوں کو پوجتے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی وہ جو ہے پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر جو ہے بہت رحم اور برکت ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مبعوث فرمایا۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے جو اپنی خاندان کی جو ہے وہ بڑائی جو ہے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے حضرت عبداللہ جو ہے ان کا بیٹا مجھے بنایا اور عبد المطلب کا پوتا مجھے بنایا، کیونکہ یہ دیکھو یہ بھی بڑی بڑی ہستیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے بہترین فرقے کے اندر جو ہے پیدا فرمایا، یعنی ملک جو ہے عرب کے اندر جو ہے مکہ کے اندر 2 فرقے تھے، ایک عجم اور دوسرا جو ہے عرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عرب کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا عرب کے اندر جو ہے کئی خاندان ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قریش خاندان کے اندر پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ قریش کے اندر کتنے کنبے قبیلے آتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہاشم کے اولاد کے اندر پیدا فرمایا۔ کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سب سے بڑے اعلیٰ مقام کے اندر اور پورے خاندان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو مبعوث فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتا تھا اگر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نیچے والے طبقے یعنی نیچے والے خاندان کے اندر پیدا کروں گا تو یہ مکہ کے جو لوگ ہوں گے یہ کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیں گے کہ ہم تو بڑے بڑے خاندان کے اندر پیدا ہوئے اور آپ جو ہے کم خاندان کے اندر پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ شکایت کیا کر دی؟ دور فرما دی کہ اب کوئی شکایت نہیں کر سکتا، کیونکہ سب سے بڑا خاندان کیا ہے؟ وہ ہاشم ہے میرے بھائی دوستو۔ تو آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مبعوث فرمایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں حاملہ ہوئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود کے اندر آئے تو مجھے جو ہے ایک خواب نظر آیا، تو اس کے اندر مجھے فرمایا گیا کہ ہم جو ہے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے جو ہے ہم آپ کو جو ہے خوشخبری دینے والے ہیں، یعنی آپ کے گود کے اندر جو ہے وہ لے کر آنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے جو میرا حمل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک روشنائی دکھائی دی، یعنی بصرہ کے اندر کوفہ کے اندر یعنی کسرہ کے اندر جتنے بھی چیزیں تھی جتنے بھی محلات تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے جو ہے وہ دکھائی دی، یعنی کسرہ کے اندر جو ہے جو اس کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں تھی تو فرماتے کہ زلزلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی مجھے دکھائی کہ اس کے اندر جو اتنی بڑی انہوں نے وہ بلڈنگیں بنا رکھی تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مجھے گراتے ہوئے نظر دکھائی۔
اور ملک کے جو ہے فارس کے اندر جو ہے جو آگ جل رہی تھی، یعنی 1000 سال سے جو وہ لوگ کیا کر رہے تھے، اس آگ کی جو ہے وہ بت پرستی کر رہے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو ہے اس آگ کو ان لوگوں نے جو ہے معبود بنا رکھا تھا، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو جو ہے بجھا دی۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ تو میرے بھائی دوستو یہ اس لیے وجہ تھی کہ لوگ جو ہے گمراہی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کوئی بتوں کی پوجا کر رہا تھا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی سورج کی پوجا کر رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یمن کے اندر جو تھا ایک کاہن تھا، وہ کبھی جو ہے اپنے گھر خانے سے نہیں نکلا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ کیا فرمانے لگے کہ انہوں نے جو ہے گلیوں کے اندر جو ہے شور مچا دیا کہ آج جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے پیدا ہوئے ہیں، آج جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو ہے اس کے آج سے جو ہے نبوت ختم ہونے والی ہے۔ تو دیکھو میرے بھائی دوستوں، کاہن کو بھی یہ پتہ چل چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے اندر آنے والا، کیونکہ ان لوگوں نے جو ہے کتابوں کے اندر پڑھ چکے تھے کہ اس طرح کا نبی آئے گا، اس طرح کے اس کے اوصاف ہوں گے، اس طرح کے اس کے جو ہے صفات ہوں گے۔ جب وہ دنیا کے اندر آئے گا ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، یعنی بت خانے جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جو آگ کی عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور بتوں سے بھی آواز آنا شروع ہو گئی کہ آج جو ہے ہمارا زمانہ کیا ہونے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے۔ آج جو ہے اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے اندر آیا، آج ہمارا زمانہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہم نے نہیں کرنی۔ دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کلمے کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دنیا کے اندر جتنی بھی یعنی اس کے اندر بے حیائی اور گناہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وجہ وہ ساری گناہ، ساری بے حیائی جو ہے وہ ختم ہوگی۔ میرے بھائی دوستو، حضرت ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، جب اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی ربیع اول کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، یعنی وہ ایک حساب لگاؤ 12 ربیع اول کے اندر پیدا ہوئے یا 9 ربیع اول کے اندر پیدا ہوئے، تو فرمانے لگے کہ اس ربیع اول کے مہینے سے لے کر اگلے ربیع اول کے مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سب کو بیٹے دیے، بیٹیاں کسی کو بھی نہیں دی۔ تو یہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام تھا کہ دیکھو ایک ایسی ہستی آ رہی ہے دنیا کے اندر جو ہے سب کے اندر جو ہے محبت بانٹنے کے لیے آ رہی ہے۔ آج میرے بھائی دوستو، ہمارے اندر محبت کیوں نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اخلاق کے اندر جو ہے رویہ اختیار نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر اس لیے کہ آپس کے اندر اخلاق اور محبت کا رویہ اختیار کرو گے تو دنیا کے اندر جو ہے کامیاب ہوگے۔ تو سمندر کی مچھلی بھی جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج جو ہے دنیا کے اندر ایک ایسی ہستی آ رہی ہے، معلوم تو ہوتا ہے کہ وہ یتیم ہے، لیکن دنیا کے اندر جو بھی برائی چیز ہوگی وہ ساری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بڑی رحمتیں اور برکتیں جو ہے ہم پر نازل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری دائی اماں یعنی حضرت ہوتی حضرت حلیمہ، جس سے کہ ہم نام پڑھتے ہیں حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی۔ تو میرے بھائی دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا کے اندر پیدا ہوئے، یعنی بنی سعد کے جو عورتیں تھی وہ کیا کرتی تھی؟ جب کسی کے گھر کے اندر بیٹا یا بیٹی جو ہے پیدا ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ جاتی جو ہے ان سے لے کر جو ہے انہیں پالتی، انہیں جو ہے اپنا دودھ پلاتی۔ تو حضرت حلیمہ جو تھی یہ بہت کمزور تھی، ان کی جو اونٹی تھی دوسرے عورتوں کی وہ بہت تیز تھی، تو آپ کی اونٹی جو تھی بہت ہی کمزور تھی، آپ خود بھی بڑی پریشان تھے، آپ کے گھر والے بھی بہت پریشان تھے، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بچہ ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے کہ میرے سینے کے اندر جو ہے دودھ نہیں آتا، یہ کیا ہو جاتی ہے رات کو جو ہے روتے روتے جو ہے سو جاتی ہے۔ فرمانے لگے کہ جب سارے مکہ کے اندر چلے گئے ہر کسی نے جو ہے ایک بچہ اٹھا لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں اٹھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ یتیم تھے، اور اس کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے اتنا معاوضہ نہ ملتا، اتنا انعام نہ ملتا۔ تو حضرت حلیمہ نے جو ہے اپنی خاوند سے فرمایا کہ اس طرح کا ایک بچہ ہے جو ہے یتیم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اٹھا لیں، کیا پتہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے برکت عطا فرما دے۔ فرمانے لگے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے سینے سے لگایا
تو ان کے جو ہے چھاتی کے اندر جو ہے دودھ آنا شروع ہو گیا. فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پیا, اس کا جو دوسرا بچہ تھا انہوں نے بھی جو ہے دودھ جو ہے پیا پیٹ بھر کر, اور فرمانے لگے کہ جب ہم نے اپنی اونٹنی کی طرف دیکھا تو اس اونٹنی کے اندر بھی یہ دودھ آ چکا تھا. کہ دیکھو یہ کس کی برکت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. فرمانے لگے کہ جب ہم نے رات گزاری, صبح جب ہم اٹھے تو ہم اسی اونٹنی پر کیا ہوئے؟ سوار ہوئے. یعنی دوسری عورتیں بھی ہمارے ساتھ کیا ہوئی؟ چلنے لگی. تو ہماری جو اونٹنی تھی وہ کیا ہو گئی؟ تیز ہو گئی. شروع کے اندر وہ کیا تھی؟ بالکل سلو تھی. یعنی جتنے بھی عورتیں تھی وہ سارے جلدی میں جو ہے مجھ سے پہنچ گئے. جب واپسی روانہ ہوئی تو فرمانے لگے کہ میری اونٹنی اتنی تیز ہوگی کہ سب سے آگے نکل گئی. دوسری عورتیں جو ہے حسد کے اندر کہنے لگی کہ خیر تو ہے, یہ وہی اونٹنی ہے یا دوسری ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ وہی اونٹنی ہے, آج جو ہے سوار جو ہے چینج ہو گیا ہے. کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وجہ سے جو ہے اس اونٹنی کے اندر بھی برکت آ گئی. حضرت حلیمہ سعدیہ جو ہے اس کے جو ہے دودھ بھی آنا شروع ہو گیا, اور گھر کے اندر جو ہے وہ عافیت اور خیر سے جو ہے وہ پہنچ گئے. فرمانے لگے جو بکریاں ہمارے گھر کے اندر تھی وہ بھی کیا تھی؟ ان کے تن بھی جو ہے دودھ سے بالکل کیا تھے؟ خالی تھے, دودھ اس کے اندر نہیں آتا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر آئے فرمانے لگے وہ بکریوں کے اندر بھی جو ہے دودھ آنا شروع ہو گیا. تو یہ کیا تھی میرے بھائی دوستو؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دنیا کے اندر آنا ایک برکت تھی. تو میرے بھائی دوستو ہمیں سبق یہی سکھایا جاتا ہے. دیکھو میرے بھائی دوستو, اگر کوئی عالم, کوئی خالق جو بھی ہے میرے بھائی دوستو, اگر اس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم دیا ہے, اگر وہ سچ بیان کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا. اگر جو ہے اس منبر کے اندر جھوٹ بولے گا, اپنی پیٹ کی خاطر جو ہے جھوٹ بولے گا, لوگ غلط مسئلے بتائے گا, تو میرے بھائی دوستو کل قیامت کے دن کسی عالم کو, کسی حافظ کو جو ہے منہ کے بل جو ہے اسے جہنم کے اندر گرایا جائے گا. تو میرے بھائی دوستو آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اچھے عالم کے ساتھ بیٹھو, اچھے علماء کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں علم جو ہے آئے گا میرے بھائی دوستو. اب دیکھو یہ قرآن جو ہے کبھی اس کے اندر جھوٹ نہیں آ سکتا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کبھی بھی شک نہیں آ سکتا. دیکھو جو چیز قرآن سے ثابت ہے, جو چیز حدیث سے ثابت ہے تو ہم وہی چیز کریں گے. اگر اس کے اندر کوئی چیز ثابت نہیں ہے, نہ حدیث کے اندر ثابت ہے, اگر وہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے, اپنی مرضی سے دین کے اندر لے کر آئیں گے, تو وہ عمل تمہارا قابل قبول نہیں ہوگا. وہ جو ہے وہی جو ہے تمہارا جو عمل جو ہے وہ مردود کہلائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کے اندر جو ہے لوگوں کو پانی پلائیں گے نا, سب کو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, دعا کیا کرو. تو ایک گروہ جو ہے آ رہا ہوگا تو فرشتے جو ہے انہیں پکڑ لیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ آنے دو, یہ میرے لوگ ہیں جو میں نے کیا کروں, حوض کوثر کا پانی پلاؤں. تو فرشتے کیا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول آپ کے جانے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے دین کے اندر جو ہے اپنی چیزیں ڈالنا شروع کر دی. یعنی دیکھو جو قرآن کے اندر بھی نہیں آتی اور حدیث کے اندر بھی نہیں آتی, ان لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے جو ہے دین کے اندر چیزیں شامل فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میری نظروں سے جو ہے دور کر دو, میں انہیں پانی نہیں پلانا چاہتا. تو میرے بھائی دوستو بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دیکھو ربیع الاول کا مہینہ آ چکا ہے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم سب پر جو اپنی رحمتیں برکتیں نازل ہو, جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے, جس طرح صحابہ کرام نے کام کیے, اگر اسی طریقے سے ہم کام کریں گے تو میرے بھائی دوستو دنیا کے اندر بھی چمکو گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو چمکائیں گے. دیکھو ربیع الاول کے اندر بہت سارے ایسے رسومات ہوتی ہیں جو قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. میرے بھائی دوستو دیکھو یہ سالگرہ منانا کس سے ثابت ہوا میرے بھائی دوستو؟ یہ عیسائیوں سے ثابت ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے بیٹے کی برتھ ڈے مناتے ہیں تو خوشی کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے اس دن پیدا ہوا. ٹھیک ہے میرے بھائی دوستو, تو ہم یہ بھی دیکھیں کہ میرے بیٹے کا ایک سال جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. کیا وہ کم ہوتا جا رہا ہے, یعنی وہ قبر کے اور نزدیک ہوتا جا رہا ہے. خوشی منانی چاہیے, لیکن خوشی بھی میرے بھائی دوستو شریعت کے طریقے کے اندر ہمیں منانا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, وہ کیک لے کر آتے ہیں, جس طرح عیسائی کرتے ہیں اسی طرح ہم وہ کام کرتے ہیں. لیکن میرے بھائی دوستو آج کل ربیع الاول کے مہینے کے اندر بھی یہ فرومات جو ہے پائی جاتی ہیں. ایک بڑا سا کیک لے کر آتے ہیں, یعنی اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لکھ دیتے ہیں, جو ہے حوض جو ہے کیا کہ بیت اللہ شریف کا جو ہے اس پر وہ بھی بنا دیتے ہیں, اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی جو ہے بنا دیتے ہیں.
پھر کیا کرتے ہیں اسی کیک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نکلتا ہے تو اسی جو ہے چھری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کاٹا جاتا ہے. تو میرے بھائی دوستو یہ کس قرآن سے ثابت ہے, کس حدیث سے ثابت ہے, کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے میرے بھائی دوستو. خوشی مناؤ میرے بھائی دوستو, ہر انسان کو خوشی منانی چاہیے لیکن ایک طریقے سے منانا چاہیے. اب دیکھو ربیع الاول کا مہینہ آئے تو ہم کیا کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل کو بیان کریں کہ میرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا کے اندر کیا کرنے آئے تھے. اب آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی ولادت پر جو ہے ہر صبح کو روزہ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے میرے بھائی دوستو. دیکھو اگر ہم نے محبت کرنی ہے تو ہم کیا کریں, جس عمر کے اندر کیا کریں تو ہم روزہ رکھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے اندر 4 روزے رکھتے تھے, یعنی مہینے کے اندر جو ہے 4 جو ہے سمار آتی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے اندر 4 روزے رکھا کرتے تھے. اگر آپ نے میرے بھائی دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو اپنائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں کے اندر کیسے انہوں نے ماحول بنایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنا کیسے تھا. میرے بھائی دوستو نام سے ہم کہتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, نماز ہم نہیں پڑھتے, تو یہ کیسے محبت ہوئی میرے بھائی دوستو. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, تو یہ کیسے محبت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے نہیں ہیں. تو میرے بھائی دوستو یہ محبت نہیں ہوئی, یہ محبت جو ہے اوپر والی محبت ہوئی. جس طرح ہم ڈیکوریشن کرتے ہیں اوپر سے, تو یہ وہ محبت ہوئی. تو محبت ہم نے وہ محبت کرنی ہے کہ دل سے بھی محبت ہو اور پوری وجود سے بھی جو ہے ہماری محبت ہوگی, تبھی انسان دنیا کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوگا. دیکھو ربیع الاول کا مہینہ آ چکے, میں منع نہیں کرتا میرے بھائی دوستو, خوشی مناؤ لیکن طریقے کے اندر رہ کر مناؤ. دیکھو میرے بھائی دوستو اب دیکھو اس ربیع الاول کے اندر میرے بھائی دوستو ایسے نعتیں آتی ہیں کہ وہ نعتیں جو ہے گھروں کی طرز پر ہوتی ہے. تو اس نعتوں کے اندر میرے بھائی دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بھی آتا ہے, اسی طرح صحابہ کرام کا جو ہے نام بھی آتا ہے. تو وہ کیسے نعت ہوئی میرے بھائی دوستو, الٹا ہمارے لیے وہ کیا ہو جاتا ہے, عذاب بن جاتا ہے. ایسے لوگ ہیں میرے بھائی دوستو جو مسجدوں کے اندر جو ہے یہی نام لگا کر جو ہے ناز کرتے ہیں میرے بھائی دوستو. یہ ہمیں اسلام یہ چیزیں نہیں سکھاتا. اگر آپ کو زیادہ محبت ہے میرے بھائی دوستو تو کیا کرو, گھر کے اندر یا ایک جگہ پر کیا کرو, سب جمع ہو جاؤ, یعنی ایک عالم صاحب کو, ایک قاری صاحب کو بلاؤ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان سے سنو کہ میرے نبی کا عادات ایسے تھے, میرے نبی ایسے چلتے تھے, میرے نبی کا بولنا کیسے تھا میرے بھائی دوستو. جب یہ چیزیں ہمیں پتہ چلے کہ خدا کی قسم وہ انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا. اگر ہم نے اپنی من چاہی زندگی گزاری میرے بھائی دوستو تو وہ انسان دنیا کے اندر بھی غرق ہوگا اور آخرت کے اندر بھی وہ کیا ہوگا, غرق ہوگا میرے بھائی دوستو. 2 حدیثیں رہتی ہیں, یہ ابھی بہت تھوڑا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے جو ہے آپ کی بچپن کی کچھ حالتیں جو ہے آپ کو معلوم ہوئی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون سی جو ہے آپ کو جو ہے میری ایسی عادات معلوم ہوئی. فرمانے لگے کہ جب آپ چھوٹے بچے تھے, یعنی ٹیکے کے اندر یعنی جھولے کے اندر آپ جب لیٹے ہوئے تھے تو آپ کیا کرتے ہیں, بچوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ کبھی اس طرف ہاتھ ہلاتے ہیں, کبھی اس طرف ہاتھ ہلاتے ہیں, کبھی اس طرف ٹانگ ہلاتے ہیں, کبھی اس طرف ٹانگ ہلاتے ہیں. تو کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہاتھ اوپر بھی چلا جاتا. فرماتے تھے کہ آپ کے اوپر چاند بھی ہوتا تھا, یہ جب آپ اس طرف ہاتھ کرتے تو چاند بھی آپ اس طرف ہو جاتا, جب آپ اس طرف ہاتھ کرتے تو چاند بھی جو ہے اس طرف ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کہ چاند مجھ سے جو ہے کھیلا کرتا تھا, مجھے لوریاں دیتا تھا, مجھے کہانیاں سناتا. کہ دیکھو میرے بھائی دوستو ایسا عظیم و شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جسے چاند بھی لوریاں دے, جسے چاند بھی کہانیاں سنائے میرے بھائی دوستو. تو ہم سب کو یہی چاہیے کہ ہم سب کیا کریں, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کو اپنائیں. سب سے بڑی محبت یہی ہے. اور اسی طرح میرے بھائی دوستو حضرت ایک اور صحابی سے جو ہے نام مجھے بھول گیا, ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مسجد کے اندر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی سرخدار چادر پہنی ہوئی تھی, یعنی چادر کے اندر جو ہے سرخدار تاریں بھی لگی ہوئی تھی. تو فرمانے لگے ہم ایک نظر جو ہے چاند کی طرف دوڑاتے ہوئے, ایک نظر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑاتے. جب ہم چاند کی طرف دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیتے تو چاند جو ہے وہ پھیکا پڑ جاتا. میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حسن ایسے تھا. اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یوسف کو دیکھ کر لوگوں نے جو ہے ہاتھ پر چھریاں چلا دی. کیا کر دی, یوسف کو دیکھ کر جو لوگوں نے ہاتھ پر چھریاں چلا دی.
اگر میرے نبی کو دیکھ لیتے تو وہ گردنوں پر چھریاں چلا لیتی. تو میرے بھائی دوستو اگر محبت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھو. دیکھو سب سے بڑی محبت یہی ہے اور میں ہر جمعے کے اندر یہی کہتا ہوں کہ جس نے 5 وقت کی نماز قابو کر لی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی محبت کی ہے. دیکھو جب ہم نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر گناہ سے جو ہے محفوظ فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت سے جو ہے اللہ ہم سب کو جو ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پہ چلنے